أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وقار اب 24 گھنٹے ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کر رہا تھا۔ ایک روز انہوں نے پوچھ لیا، بیٹا تو آفس کیوں نہیں جا رہا؟ امی آپ کی بیماری زیادہ اہم ہے، یہ سمجھیں کہ آفس والوں نے چھٹی دے دی ہے۔ بیٹا کب تک چھٹیاں لے گا؟ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ اب تو آفس چلا جا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے جاب چھوڑ دوں، آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی تو دوبارہ جاب کر لوں گا۔ نہیں بیٹا، ایسا کیسے چلے گا؟ وقار کی والدہ نے فوراً کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے تو وقار نے کوئی ملازمت کی تھی، اب وہ ملازمت چھوڑ دیتا تو یہ بہت برا ہوتا۔ مگر وقار ان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وقار اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کی والدہ کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اگر اس کی جاب نہیں جاتی اور پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا تو پھر وہ اسرا سے بات کرتا۔ اس صورت میں اسے امید تھی کہ علاج کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جاتا، مگر اب تو وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ دوسری کوئی جاب ملنا اتنا آسان نہ تھا۔ اگر مل بھی جاتی تو اس پہلی جاب جیسی نہیں ہوتی۔ پھر نئی ملازمت ملتی تو نہ جانے کب ملتی، اور جب ملتی تو وہاں جگہ بنانے اور پیسے ارینج کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگتا۔ گویا کہ سارے اسباب اور امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ جب دل بہت پریشان ہوا تو وہ اٹھا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک نماز میں کھڑا رہا۔ سجدے میں گیا تو دل بھر آیا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ خدا سے مخاطب ہوا، میرے رب، میرے سارے احوال کی تجھ کو خبر ہے۔ میں اپنے سامنے اپنی ماں کو موت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے تجھ سے دعا کرنے کے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی بیوی کی دفعہ تجھ سے بہت دعا کی تھی، مگر میری دعائیں بیکار گئی تھیں۔ مالک میں اس وقت امیر تھا، لیکن اب ہر پہلو سے فقیر ہوں۔ پروردگار، آج ایک فقیر تیرے در پر جھولی پھیلا کر خالی ہاتھ چلا گیا تو یہ فقیر کچھ نہیں کہے گا، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ پروردگار سوچ تو صحیح، روز حشر دنیا کیا کہے گی کہ ایک فقیر رب کائنات کے ہاں سے خالی ہاتھ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وقار نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ دو تین دن اور اسی طرح مزید گزر گئے۔ وقار کی والدہ کو اسے گھر میں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وقار نے جاب چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے عظمت صاحب کو فون کر کے یہ بات بتائی تاکہ وہ وقار کو سمجھائیں۔ وہ اسی شام وقار کے گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، سر بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ آپ نے جاب چھوڑ دی ہے۔ جی۔ وقار بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عظمت صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، سر وہ جاب بہت زبردست تھی، ایسی جاب دوبارہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اسرا سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی آپ کی تعریف کی تھی، بلکہ وہ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ آپ کو وہ مستقل کرا دے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے۔ سر آپ اپنا فیصلہ بدلے، میں آج ہی اسرا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہو سکے تو کوئی اور جاب ڈھونڈ دیں۔ وقار نے آہستگی سے کہا تو عظمت صاحب نے فوراً کہا، بھائی کوئی اور جاب کیوں؟ اسرا تو میری اپنی بچیوں کی طرح ہے، ادھر کہوں گا ادھر آپ کو دوبارہ رکھ لے گی۔ نہیں،
اس سے بات نہ کریں. دراصل اس نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا ہے. اسرا نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے؟ عظمت صاحب کے لہجے میں حیرت تھی. مگر کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ جواب میں وقار نے اسے پوری بات بتا دی، لیکن جمال والی بات اسے نہیں بتائی. اپنی بات ختم کر کے وقار نے ان سے کہا، لیکن آپ پلیز اسرا سے کوئی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ اس معاملے میں 100% میری غلطی ہے. مگر آپ مجبور تھے. میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے. آپ ہمیشہ لوگوں کی ایسی مجبوریوں پر ان کا لحاظ کرتے تھے. اسرا کو بھی کرنا چاہیے تھا. نہیں، یہ پروجیکٹ بہت اہم تھا. میری وجہ سے کمپنی میں اسرا کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے. اس نے جو کیا ٹھیک کیا. آپ اب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور پلیز اس کے پاس جا کر اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماضی میں میرا اس سے کیا تعلق رہا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر میں اجازت چاہتا ہوں. ہو سکے تو کہیں اور کوشش کریں. جاب اس وقت میری ضرورت ہے. انہوں نے کچھ کہے بغیر گردن ہلائی. انہوں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ وہ اسرا سے ضرور ملیں گے. فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف سے اسرا کی پی اے سدرا کی آواز آئی. میم، عظمت صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. میں نے بتایا کہ آپ میٹنگ میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ سے فوراً ملنا ہے. ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو. اسرا نے فون رکھا اور سامنے بیٹھے ہوئے اسٹاف کے لوگوں سے کہا، جینٹل مین، ہم بیشتر باتیں کر چکے ہیں. جو چیزیں رہ گئی ہیں ان پر ہم کچھ دیر میں دوبارہ بات کر لیں گے. نو پرابلم میم. یہ کہہ کر اسٹاف کے لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے. ان کے جانے کے بعد دستک ہوئی اور عظمت صاحب اندر داخل ہوئے. انہیں دیکھ کر اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور خوش دلی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے بولی، السلام علیکم سر. آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے فون کر دیتے. اسرا کو یہ کہتے وقت اندازہ تھا کہ عظمت صاحب اس وقت کیوں آئے ہیں. پچھلے ہفتے اس نے وقار کو جاب سے نکالا تھا. یہ عظمت صاحب ہی تھے جن کی سفارش پر اس نے وقار کو ملازمت پر رکھا تھا. وہ عظمت صاحب کا کہنا ٹال نہیں سکتی تھی، لیکن اسرا ایک با اصول اور سخت گیر ایڈمنسٹریٹر تھی. وہ اس طرح کی غلطیاں معاف نہیں کرتی تھی. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی سفارش پر وہ وقار کو دوبارہ جاب پر رکھتی. اب اسے عظمت صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اس فیصلے سے مطلع کرنا تھا. ان کا استقبال کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پر خود کو اس مشکل کام کے لیے تیار کر چکی تھی. وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں، میں خود حاضر ہو گیا ہوں. عظمت صاحب نے اندر آتے ہوئے جواب دیا. ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. تشریف رکھیے. اسرا نے اپنے سامنے رکھی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. عظمت صاحب بیٹھ گئے تو اس نے دریافت کیا، آپ کیا لیں گے، چائے یا؟ عظمت صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسی سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا، آپ نے وقار صاحب کو جاب سے نکال دیا ہے؟ اسرا نے محکم لہجے میں ان کو جواب دینا شروع کیا. جی ہاں، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. میں نے انہیں ایک انتہائی اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی تھی. اس سلسلے میں بیرون ملک سے ایک ٹیم میٹنگ کے لیے آئی تھی، مگر عین میٹنگ والے دن وہ آفس سے غائب ہو گئے. نہ انہوں نے خود کوئی اطلاع دی، نہ گھر پر کوئی خیر خبر چھوڑی. وہ اس پورے پروجیکٹ کے انچارج تھے. غیر ملکی ٹیم ان کی پریزنٹیشن کے لیے خاص طور پر یہاں آئی تھی، مگر ان کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کو فائنل کیے بغیر واپس لوٹ گئی. مجھے جتنی شرمندگی اس روز ہوئی پورے کیریئر میں نہیں ہوئی. میں اصولوں کی سخت پابند ہوں. اس طرح کی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی تھی. کیا آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
نہیں، میں نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بہانوں کی کمی نہیں ہوتی، یقیناً ان کے پاس بھی ہوگا، مگر میں اس طرح کے بہانے سننے کی عادی نہیں۔ یہی میرا اصول بھی ہے اور یہی میری ترقی کا راز بھی ہے۔ اسرا کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے رکی اور قدرے نرمی سے بولی، عظمت صاحب، میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آپ پلیز ان کی سفارش نہیں کیجیے گا۔ میں نے پہلی دفعہ بھی ان کو آپ کے کہنے پر رکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ قابل بھی ہیں، ذمہ دار بھی اور ضرورت مند بھی۔ میں نے صرف آپ کے کہنے پر اپنی ذمہ داری پر ان کو اتنا اہم عہدہ دیا تھا، مگر وہ انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوئے۔ میں اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میری کمپنی کو نقصان ہو۔ اسرا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ عظمت صاحب اس کی بات خاموشی سے سنتے رہے، پھر چپ چاپ اپنی نشست سے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ انہیں یوں خاموشی سے باہر جاتا دیکھ کر اسرا کو اپنے رویے کی سختی کا احساس ہوا۔ وہ بھی اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے انہیں آواز دی، عظمت صاحب، میں آپ کو مایوس کرنے پر بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتی ہوں۔ میں وقار صاحب کو جاب پر تو نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں تو میں ان کی کچھ مدد کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کروں گی۔ مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں، میں آپ کے احسان بھول نہیں سکتی۔ اسرا کی بات سن کر عظمت صاحب کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ دھیرے سے مڑے، غور سے اسرا کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر وہ چلتے ہوئے اسرا کے قریب آئے اور بولے، آپ وقار صاحب کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ جو آپ کہیں۔ اسرا کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ عظمت صاحب کی غصے سے بھرپور آواز بلند ہوئی، میں پوچھ نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم وقار صاحب جیسے عظیم انسان کی کوئی مدد کر سکو۔ ان کی بات سن کر اسرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عظمت صاحب کو وہ 10 برسوں سے جانتی تھی۔ جب وہ محتاج اور ضرورت مند لڑکی تھی تب بھی انہوں نے اس سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ جس مقام پر تھی، عظمت صاحب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان جیسے درجنوں لوگ اس کے نیچے کام کرتے تھے۔ ان کی بات سے اسرا کو اپنی توہین محسوس ہوئی، مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی، آپ میرے محسن ہیں، اس لیے آپ جو چاہیں مجھے کہہ لیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، مگر وقار صاحب کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اسرا کی بات پر عظمت صاحب قدرے نرمی سے بولے، سوری اسرا، آپ میری بیٹی کی عمر کی ہیں، اس لیے میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کا چہرہ ان کے اندر جاری ایک کشمکش کا غماز تھا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ میرے محسن ہیں۔ اسرا کی اس بات پر عظمت صاحب نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شاید یہاں سے خاموشی سے چلا جاتا، مگر آپ بار بار احسان کی بات کر رہی ہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنا وعدہ توڑ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ سوچتا ہوں کہ کبھی آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ خود کو معاف نہیں کر سکیں گی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ان کی بات کا مطلب اسرا کو واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عظمت صاحب نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ماضی کے ورق الٹنا شروع کیے۔ اسرا، اللہ نے آج آپ کو بہت عزت اور مقام دے رکھا ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ آپ ہمارے آفس آئی تھی، ایک کمزور، ڈری سہمی ہوئی لڑکی، جس کے خواب تھے، جس کی امیدیں تھیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے جس ادارے میں داخلہ لیا ہے اس کی فیس بہت زیادہ ہے، کیا میری فیس کا بندوبست ہو سکے گا؟ میں نے جواب میں کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہی جواب آپ کو ہماری میڈم سونیا نے بھی دیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے،
مگر بعد میں میڈم سونیا نے میری تعلیم کے سارے اخراجات اٹھائے تھے اور اسی بنا پر میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ عظمت صاحب نے اسرا کی بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب آپ میرے باس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو آپ کے ہاتھ لرز رہے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک مہربان شخص نے آپ پر روب جمانے کے بجائے آپ کی ہمت افزائی کی تھی۔ اسرا خاموش رہی، اسے یہ بات یاد نہیں تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے آپ کی مسترد شدہ درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی بیوی یعنی میڈم سونیا کی مرضی کے برخلاف آپ کے مکمل تعلیمی اخراجات اٹھائے تھے۔ اسرا کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا، اس کا واسطہ تو اس تمام عرصے میں میڈم سونیا سے پڑا تھا یا عظمت صاحب سے۔ عظمت صاحب اس کے احساسات سے بے پرواہ بولتے رہے۔ اس لیے آپ جن احسانوں کا بار بار ذکر کر رہی ہیں وہ میرے نہیں، اس شخص کے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر عظمت صاحب ایک لمحے کے لیے رکے اور اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، اسرا بی بی، جانتی ہیں وہ شخص کون ہے؟ وہ یہی وقار صاحب ہے جن کو آپ نے بے عزت کر کے جاب سے نکالا ہے۔ مگر اسرا اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے ایک زبردست شوق لگا تھا۔ آپ ان کو بالکل نہیں پہچانی ہوں گی۔ 10 برسوں میں ان کی زندگی بدل گئی، ان کا ظاہر باطن سب کچھ بدل گیا۔ ویسے بھی آپ ان سے صرف 2-3 منٹ کے لیے ملی تھی، آپ انہیں کیسے پہچان سکتی تھیں؟ کہاں وہ اتنا کامیاب بزنس مین اور کہاں یہ ملازمت کی تلاش کرتا ہوا آپ کے نیچے کام کرنے والا ایک ملازم؟ کہاں وہ جوان رانا اور کہاں یہ بالوں اور داڑھی میں سفیدی کی آمیزش کے لیے جوانی کی سرحدوں کو الوداع کہنے والا شخص؟ یہ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، یہ کہتے ہوئے اسرا کے لہجے میں شکایت تھی۔ انہوں نے منع کر دیا تھا، مگر میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ کی تعلیم کے دوران میں ان کی اہلیہ سونیا کا انتقال ہو چکا تھا۔ میڈم سونیا وقار صاحب کی بیوی، ان کی محبت اور ان کی بزنس پارٹنر سب کچھ تھی۔ ان کے ساتھ ہی وقار صاحب کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، جس کے بعد اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن حالات کی ساری خرابی کے باوجود انہوں نے آپ کی اسکالرشپ ختم نہیں کی۔ اپنی جس بچت سے وہ خود گزارا کر رہے تھے، اسی میں سے آپ کی تعلیم کے اخراجات پورے کیے۔ اسرا گم سم کھڑی رہی، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اور اب سنیے کہ جس شخص کو آپ نے احسان فراموش کہا، خود آپ اس کے احسان کے بوجھ تلے کس حد تک دبی ہوئی ہیں۔ آپ کی تعلیم کے بالکل آخری برس میں آپ نے اپنے والد کے لیے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ میڈم سونیا کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر آپ نے بتایا تھا کہ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں، مگر وقار صاحب زندہ تھے اور چلتے پھرتے بے حس انسانوں کے اس قبرستان میں شاید وہی زندہ انسان ہے۔ میں نے آپ کا خط ان کو دے دیا تھا، انہوں نے آپ کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے اپنی مرحوم بیوی کے زیورات بیچ دیے کہ آپ کے والد بچ سکیں۔ آپ کے والد تو بچ گئے، مگر وقار صاحب کی مالی پوزیشن اور خراب ہو گئی۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ کسی صاحب حیثیت شخص نے علاج کے اخراجات ادا کیے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اسرا کی آواز روحان سی ہو رہی تھی۔ وقار صاحب نے اپنا نام بتانے سے منع کیا تھا، مگر ابھی آپ سنتی رہیں کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ وقار صاحب نے کبھی ملازمت نہیں کی، یہ ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ ان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے میڈم سونیا کے بعد دوبارہ شادی بھی نہیں کی، وہ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے۔ مگر پھر ایک ایسی مجبوری آ گئی جس کی بنا پر ان کو ملازمت کرنا پڑی۔ ان کی والدہ کو بھی وہی مرض ہو گیا جو آپ کے والد کو ہوا تھا۔
مگر اب کوئی اور وقار ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ آپ کی طرح کسی کو خط لکھ کر رحم کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ ان کے حالات دیکھ کر میں نے ان کو ملازمت کرنے کے لیے کہا تاکہ والدہ کی بیماری کے کچھ اخراجات تو پورے ہو جائیں۔ میں ہی ان کو آپ کے پاس یہ کہہ کر لایا تھا کہ یہ آپ کا لگایا ہوا درخت ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کر آپ کو اچھا لگے گا، مگر انہوں نے اسی شرط پر یہاں ملازمت قبول کی تھی کہ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مگر جو کچھ یہاں ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد آپ کا تو معلوم نہیں، لیکن مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی ہے۔ وقت نے اسرا کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس نے زندگی میں بڑی جد و جہد کی تھی، باپ کی بیماری اور پھر ان کی موت دیکھی، چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں اس نے بڑے حوصلے سے پوری کی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود مردوں کی دنیا میں اس نے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور زندگی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ خود کو زندگی میں بہت کامیاب و کامران سمجھتی تھی، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی دوڑ میں جیت کر بھی ہار چکی ہے۔ وہ زندگی کی جد و جہد کے میدان میں کامیاب تھی، مگر زندگی کے امتحان میں مکمل ناکام ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اسے بھی اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ عظمت صاحب اس کی کیفیت سے بے پرواہ بولتے رہے، اور جس روز وہ دفتر نہیں آ سکے تھے اس روز ان کی والدہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ یا تو اپنی ماں کو مرنے کے لیے گھر میں چھوڑ کر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آ جاتے یا پھر انہیں ہسپتال لے کر جاتے، مگر ماں کی جان بچانے کے جرم میں آپ نے انہیں نوکری سے نکال دیا، اور یہ کام اس لڑکی نے کیا ہے جو اپنے باپ کی زندگی کے لیے وقار صاحب ہی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور اس عظیم آدمی نے اپنی مرحوم بیوی کے زیورات بیچ کر رحم کی بھیک دی تھی۔ یہ کہہ کر عظمت صاحب ایک طنزیہ ہنسی ہنسے اور بولے، مگر میں یہ باتیں کس کو بتا رہا ہوں؟ ان لوگوں کو جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے، جو اپنے خود ساختہ اصولوں کو وجہ بنا کر انسانیت، رحم اور ہمدردی کا سبق بھول جاتے ہیں، جن کے نزدیک اس دنیا کی ترقی اور کامیابی ہی سب کچھ ہے، جو اپنی مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں اور دوسروں کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے بے حس بن جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظمت صاحب کے لہجے میں بڑی سختی تھی۔ ان کی زبان سے تیر نکل کر اسرا کے دل کو چھلنی کر رہے تھے، مگر وہ جواب میں کیا کہتی؟ وہ اسی کی مستحق تھی۔ وہ بولتے رہے، مگر اسرا بی بی، آپ اپنا دل نہ چھوٹا کیجئے، نہ اپنا چہرہ چھپائیے۔ انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جو کیا اپنے رب کے لیے کیا۔ صرف آپ ہی نہیں، آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، مگر نہ بدلہ مانگا نہ احسان جتلایا۔ ان کا بدلہ تو ان کا رب ہی دے گا۔ رہی آپ تو آپ اطمینان کے ساتھ اپنا کیریئر بنائیں، شاندار زندگی گزاریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے زندگی میں جو پایا اپنی محنت، جد و جہد، ذہانت اور اصول پسندی کی وجہ سے پایا۔ مگر جب آپ جیسے لوگ مریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ محروم اور نامراد لوگ ثابت ہوئے ہیں، اور وقار صاحب جیسے لوگ خدا کے یہاں سب سے زیادہ عزت اور قرب پائیں گے۔ اس روز آپ کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس بات کا بھی کہ وقار صاحب کی حیثیت خدا کے ہاں کیا ہے۔ یہ کہہ کر عظمت صاحب خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بالکل کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ پھر عظمت صاحب کی آواز دوبارہ اسرا کے کانوں میں آئی، وقار صاحب نے مجھے یہاں آنے کے لیے نہیں کہا، ان کو آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، انہیں آپ کے حوالے سے ایک ہی بات کی فکر تھی جو یہاں ملازمت کے لیے آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ عظمت صاحب کی بات پر اسرا نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں اور چہرے کو ملتے ہوئے ان آنسوؤں کو صاف کیا جو مسلسل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ پھر سر اٹھا کر عظمت صاحب کو دیکھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا،
مگر نم آنکھوں میں سوال تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس لڑکی کی دنیا بنا دی ہے، مگر افسوس کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میں اس کی اصل زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ان کی بات حرف بہ حرف ٹھیک ثابت ہوئی۔ آپ نے وقار صاحب کے ساتھ جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسرا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اور ایک آخری بات، پلیز اب وقار صاحب سے رابطہ مت کیجیے گا۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کیا تھا اور یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ میں آپ کو ان کے احسانوں کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر جب آپ پستی میں گریں تو مجھے بھی اس پستی میں اتر کر ایک عظیم انسان سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑنا پڑا۔ اس لیے مجھ پر یہ احسان کیجیے گا کہ وقار صاحب سے اب رابطہ کر کے ان کی مدد کی کوشش مت کیجیے گا۔ وقار صاحب اور ان کی والدہ کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ عزت کی موت مر جائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ جیسے بے حس لوگوں سے کوئی مدد لیں۔ اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی فرشتے کو بھیج دے گا، ورنہ موت کا فرشتہ آ کر انہیں ان کے سارے غموں سے نجات دے ہی دے گا۔ یہ کہہ کر عظمت صاحب اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ بس ایک طوفان تھا جو اسرا کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر وہ مجبور تھی کہ خود پر قابو رکھے۔ وہ دیر تک خود سے لڑتی رہی، پھر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور سدرا کو فون کر کے کہا، میری ساری اپوائنٹمنٹس کینسل کر دو اور ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے، میں گھر جا رہی ہوں۔